دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر انتظام منعقدہ اس عظیم الشان اجتماع کی میزبانی پر پاکستان مسلم لیگ نون کو، اور آج تو آپ نے گجرانوالا نے کمال کر دیا ہے، کمال۔ میں اس محبت کی گرمائش گجرانوالا والیو، میں تے سنیا سی کہ اج کم شروع ہونا سی، تسی تے اج کم ہی مکا دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم دیکھا پھر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جلسہ ایک گجرانوالا اور گجرانوالے کے عوام اور گرد و نواح کے اور لاہور کے اور گویا پورے پاکستان کے، اور ان سب باتوں میں جو نمایاں بات، یعنی ہر بات ہی ویسے تو نمایاں ہے کہ جو پاکستان کے حقیقی رہنما ہیں، حقیقی مقبول لوگ ہیں سیاست میں، جیسے میاں محمد نواز شریف، جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ، مریم نواز صاحبہ، اسی طرح اپنے اپنے علاقوں میں باقی لوگ، یعنی بلاول بھی یقیناً ملک گیر حوالے سے فالوئنگ رکھتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب، اس طرح محمود خان اچکزئی صاحب تھے، عبد المالک تھے نیشنل پارٹی سے، مرحوم بزنجو صاحب کی پارٹی سے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ اس طرح اے این پی کے میاں افتخار صاحب تھے، یعنی جلسے میں جو وہ باغی جن کو کہا جاتا ہے، اپنا جاوید ہاشمی صاحب موجود تھے، یعنی گویا پاکستان کے حقیقی رہنماؤں کی ایک کہکشاں تھی جو جلوہ افروز تھی عوام کے سامنے، مخلوق خدا کے سامنے، اور حقیقی معنوں میں متحد اور کلیئر مائنڈڈ تھے اس بات پر کہ اس ملک میں راج جو ہے وہ عوام کا ہونا چاہیے۔ یعنی اگر سادہ ترین الفاظ میں بات کی جائے تو وہ یہی ہے کہ بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ واکس پاپولے واکس ڈے، دی وائس آف دی پیپل از دی وائس آف گاڈ۔ یعنی یہ ایک میکسم ہے، ایک کہاوت ہے، ایک دانش مندی کا قول ہے جو بڑا زبان زد عوام ہے، اور اس پر اس وقت سب سے زیادہ جنہیں توجہ دینی چاہیے وہ پاکستان کے جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے غدار جنرلز ہیں، جنہوں نے اس پاکستان سے دشمنی کی روایت کو برقرار رکھا ہوا ہے اور ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اسی قبضے کو، اسی ان یرغمالیوں کو، یعنی پاکستان ایک یرغمال مغوی ہے اور عوام بھی مغوی ہیں، تو ان کو واگزار کروانے کے لیے گویا وہاں پر مخلوق خدا جمع تھی، وہاں پر جو اپوزیشن کے رہنما ہیں وہ جمع تھے، اور ان میں ظاہر ہے یہ جو روایت پچھلی آل پارٹیز کانفرنس میں، جس میں گویا یہ طے کر لیے گئے مقاصد اور اہداف اور اس کا موڈس اپرینڈی، اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے میاں صاحب نے اس میں مزید واشگاف الفاظ میں ان غداروں کا نام لے کر ذکر کیا، یعنی جو قمر باجوہ صاحب ہیں، جو پاکستان دشمنی میں یقیناً اس وقت نمبر 1 ہیں، عوام دشمنی میں، پاکستان دشمنی میں، اور پاکستان میں آئینی اور قانونی نظام کو سبوٹاج کرنے کے صرف دی گریٹسٹ سیبوٹیئر آف دی کانسٹیٹیوشن آپ سمجھ لیں، کہ جنہوں نے سسٹمیٹکلی
یعنی ایروڈ کیا پاکستان کے عوام کے وقار کو، ان کی طاقت کو، ان کی خواہشات کے مظہر آئین پاکستان کو، اور انتہائی نالائق نکمے جو کسی ایک گھر کو نہیں چلا سکتے، جو اپنی اولاد کو کی کیئر نہیں کر سکتے، وہ بھی گویا کہیں اور لیز پر دے رکھی ہے، تو ان کو 22 کروڑ کا ملک دے دیا گیا۔ بہرحال میاں نواز شریف نے قمر باجوہ جو کہ غدار پاکستان ہے، جو یا ثانی ہے لیکن یا اول سے بھی شاید زیادہ بدبودار ہے، اس کا نام لے کر اور اس کے حواریوں کا نام لے کر انہوں نے بتایا کہ تم نے یہ غداری کیا۔ آپ سب سن چکے، اس میں کوئی ریپیٹیشن کیا ہو سکتی ہے۔ آج میں مختصراً کوشش کروں گا، اگر کوئی چند منٹ زیادہ ہو جائیں تو معذرت۔ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تو آتی ہوگی کبھی کہ کیا وجہ ہے؟ ایک پیرنٹ آرمی تھی، یعنی برٹش راج کی فوج تھی، انڈین برٹش حکومت جو تھی، اسی سے جنم لیا 3 افواج نے۔ ایک تو ظاہر ہے مین اس کا ٹرنک آف دی آرمی آپ کہہ لیں کہ مین پیرنٹ باڈی جو انڈیا میں گویا وہ موجود ہے، ایک طرح سے وہ اس کا تسلسل ہے۔ دوسری پاکستان میں جو وہاں سے ریمنٹس آئے ان پر مبنی ہے جو پاکستان کی فوج ہے، اور پھر اس سے آگے جنم لیا بنگلہ دیش کی فوج نے۔ یہ کیا سبب ہے کہ یہ غنڈہ گردی، یہ دہشت گردی، یہ پاکستان کے عوام سے دشمنی اور سسٹمیٹکلی پاکستان کے آئین کو سبوٹاج کرنا اور یہاں پر استحکام ڈیولپ نہ ہونے دینا، یہ انہوں نے یہ عادات کیوں اپنائی ہیں اور پہلے دن سے آج تک موجود ہیں؟ زمانہ بدل گیا، بائی پولر ورلڈ ایک دفعہ ختم ہو کے یونی پولر بنی، پھر ملٹی پولر ہو گئی، یعنی کیا کیا انقلابات زمانہ ہے، پون صدی کوئی تھوڑا ٹائم نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ غدار کی غداری رہے۔ یہ پاکستان کے عوام سے نفرت کرنے والے کی حیثیت سے پیدا ہوئے تھے اور اس نفرت کو انہوں نے جنریشنز میں منتقل کیا۔ آج بھی جب اپنی نجی محفلوں میں یا بعض کا ایون منظر عام پر جب عوام کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ ان میں سے موسٹلی تو ان کے یا والدین عوام ہوں گے، یعنی نان ملٹری یا سول ہوں گے، یا ان کے بھائی بند ہوں گے، اولاد ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ برے ناموں سے، برے القاب سے عوام کو یاد کرتے ہیں، یعنی گالیاں دیتے ہیں باقاعدہ، اور اس کو وہ ایک نارم اور روٹین سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ کیوں ہے ایسا؟ ایک ہی پیرنٹ باڈی ہے، 3 مختلف وہاں سے چیزیں نکلیں، 3 افواج پیدا ہوئیں گویا، اور تینوں کا رویہ کیوں مختلف ہے؟ اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں مختصراً باقی 2 افواج کو، پھر پاکستان کی فوج کا ذکر کرتے ہیں، یا پہلے انڈیا کا دیکھتے ہیں، پھر پاکستان، پھر بنگلہ دیش۔ اب دیکھیں انڈیا کی فوج اس لیے وہ اس عادت کو نہیں اپنا سکی، حالانکہ وہ بھی بنیادی طور پر تو وہی فوج تھی، بلکہ سب سے زیادہ حصہ وہی تھی۔ اس کے اسباب کئی ہیں، مثلاً ایک تو یہ ہے کہ جو اس وقت ہندوستان کے یعنی کانگریسی جو رہنما تھے، جو بھارت کے گویا فاؤنڈنگ فادرز یا سو ٹو سے انڈیپینڈنس موومنٹ کے سرخیل تھے، انہیں خاصا موقع ملا، وہ طویل عرصہ موجود رہے اور سیاست میں وہ ایکٹیو رہے۔ یہ ان کی خوش قسمتی سمجھ لیں بھارت کی، کہ دیکھیں ان کے پاس جو لیڈرشپ اس وقت تھی موہن داس کرم چند گاندھی، اور اس کے ساتھ پھر نہرو تھے، نہرو کے بعد یا اس کے سائملٹینیسلی ساتھ ہی گویا اس کے سایہ میں رہیں اندرا گاندھی موجود تھی، ان کے پیرالل پٹیل موجود تھے، اس کے علاوہ اور بہت سارے رہنما ان کے موجود تھے جو طویل عرصہ زندہ رہے، اور کانگریس نے گویا ایک طویل اننگ کھیلی کہ ملٹیپل ٹائمز نہرو وزیر اعظم رہے، درمیان میں کانگریسی ہی وزیر اعظم وہ جو تاشکند کے معاہدے والے ہیں، ان کا نام نہیں ذہن میں آ رہا، وہ رہے، اور پھر اندرا گاندھی رہی، پھر ایون اندرا گاندھی کے بعد راجیو بھی، اور درمیان میں یعنی کانگریس کے اور بھی لوگ رہے جیسے نرسمہا راؤ ہیں، لال بہادر شاستری، ہاں جن کا نام میں بھول گیا تھا۔
وہ رہے. یعنی کانگریس جو بانی تھی وہ طویل عرصہ موجود رہی، اور پھر کیونکہ وہ گویا مین آرمی تھی جو وہاں موجود تھی، تو اس میں سے چند پردے چلے بھی گئے تو وہ انٹیکٹ ہی رہی. یعنی اصل روایت جو اس حوالے سے مثبت دیکھیں کہ جو آئین اور قانون کے تحت نظام ہے اس کے ماتحت چلنے کی گویا روایت ظاہر ہے پری پارٹیشن ڈیز میں، تو وہ نظام دراصل کالونیل ماسٹرز کو سرو کرتا تھا، لیکن پھر بھی ایک ضبط، ایک نظم تھا، اس کے تحت انہوں نے اسی تسلسل کو جاری رکھا. تو انہوں نے تمیز ایسی نہیں کی کہ یہ اب کالے آ گئے ہیں یا اپنے آ گئے ہیں، تب گورے تھے، تو اسی روایت پر وہ چلتے رہے، اس لیے کہ بانیان جو تھے، جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، وہ موجود تھے، تو وہ گویا ادھر ادھر نہیں ہو سکے. اور کیونکہ آرمی میں ان کے یعنی جو ان کے حصے آئی ایک سینس میں ٹاپ براس موجود تھا، مین چنک تھا، جبکہ پاکستان کی آرمی جو ہے ان کے پاس ریمنٹس آئے، یعنی جو ہائیسٹ کیلیبر کے لوگ تھے وہ نہیں آئے. کچھ آئے لوگ، کچھ ان میں سنسیریٹی موٹیویٹڈ تھے، یعنی مخلصانہ طور پر یہ سمجھتے تھے نیا ملک ہے اور مسلمانوں کا ملک ہے، بینگ مسلم وہاں چلتے ہیں اور سروس کرتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے بھی تھے جو ڈاکو اور چور مینٹلٹی کے تھے، جنہوں نے دیکھا کہ ظاہر ہے، وہ کہتے ہیں نا فش ان دی ٹربلڈ واٹر، کہ یہ نیا ملک ہے، نیا نظام ہوگا، نئی فوج ہے، یعنی اس سینس میں کہ ایک نئی کمانڈ تخلیق ہوگی نا، تو اس میں ہمیں اپنا لچ تلنے کا موقع ملے گا. اور ایسے جو بد کردار لوگ تھے، ایسے جو گویا عوام دشمن عناصر تھے، ان کا سرغنہ ایوب خان تھا، اور اس نے موقع ملتے ہی پاکستان کے عوام سے دشمنی کی اور پاکستان میں قبضہ کر لیا، مارشل لا کا نفاذ کر دیا. اس کے علاوہ جو مختلف تھا وہاں اور یہاں وہ یہ تھا کہ انڈیا کیونکہ ایک بڑا ملک تھا، اسے جو بین الاقوامی طاقتیں تھیں وہ ایک ڈیفرنٹ نظر سے دیکھتی تھیں. ایک تو آئیڈیالوجیکل بیسز ایسی تھی کہ وہ کوئی یعنی مسلمانوں کا ملک ایز سچ، یعنی حکومتی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نہیں سمجھا جاتا تھا، اور کیونکہ ٹو بگ تھا، انویلڈلی تھا کہ اس کو سازشوں کے ذریعے چلایا جا سکتا، اور وہاں کا نظام کیونکہ مستحکم ہو گیا تو سویلین لیڈرشپ کو کیونکہ اپر ہینڈ رہا، تو بین الاقوامی طاقتوں نے براہ راست فوج سے کوئی مراسم ڈیولپ نہیں کیے، ان کو اپنا ٹول نہیں بنایا، اس لیے کہ بائی چانس ویسے ہی وہ اسی کالم میں ڈھلے تھے، اسی کالم میں رہتے تھے جہاں انہیں سوٹ کرتا تھا. یعنی وہ بظاہر نان الائنڈ موومنٹ کے پرستار تھے انڈین حکومت، لیکن وہ ایکولی امریکہ یعنی اس وقت کا اینٹی سوویت بلاک جو اس کی لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ بھی بڑے خصوصی مراسم اس لیے تھے کہ امریکہ اینڈ کمپنی یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا ملک ہے، اس کو کمیونسٹ بلاک یعنی چین اور سوویت یونین کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے اس میں وہ بڑی حد تک یعنی جسٹیفائڈ تھے، لیکن انڈین گورنمنٹ یا لیڈرشپ کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے بیلنس رکھا، بذات نان الائنڈ موومنٹ لیکن سوویت یونین کے ساتھ باقاعدہ دفاع کی ٹریٹیز وغیرہ ان سے بھی سب کچھ لیا اور ویسٹرن ورلڈ سے بھی سب کچھ لیا. تو یہ وجہ تھی کہ وہاں کی فوج ڈائریکٹ ان کی کلائنٹ نہیں بنی، جو بڑی طاقتیں ہیں ان کی، لہٰذا ان کے پاس موٹیو نہیں رہا سائیکولوجیکلی بھی، کیونکہ وہ اس ساؤنڈ لیڈرشپ کے اندر تھے. پھر ایک ایز اے ہول انہوں نے اسی طرح کام جاری رکھا، یعنی وہ کوئی بقایا جات پر مشتمل فوج نہیں تھی بلکہ ایک پورا سمجھ لیں کہ ایک سالم حالت میں موجود تھی. لہذا یہ وجوہات تھیں کہ وہ وہاں پر اقتدار نہیں سنبھال سکے، اور سویلین لیڈرشپ نے نسبتاً جلدی آئین بنا لیا، لہٰذا اس وجہ سے معاملات بہتر ہوتے گئے، اور بین الاقوامی طاقتوں کو کوئی ایسا انسینٹو موجود نہیں تھا، ایسا محرک نہیں تھا کہ وہ براہ راست فوج کو اپنا ٹول بناتے یا اپنا ایجنٹ بناتے. جبکہ کنورسلی پاکستان کی حالت یہ تھی کہ ایک تو وہی کچھ ٹھگ آ گئے جیسے ایوب خان
پھر یہاں کی جو قیادت تھی وہ بانیان پاکستان جو تھے ان میں اگرچہ اسٹیبلشمنٹ نے ظاہر ہے انہوں نے بھی ان کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. کچھ نیچرلی ظاہر قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے غریق رحمت کرے، وہ بیمار تھے، ان کا امکان یہی تھا کہ ایسے ہی ہوتا. ویسے بھی چلو ممکن ہے کہ اور سال 2 سال گزار لیتے اگر ان کا علاج پراپر ہوتا، سڑک پر نہ انہیں یعنی موت کے حوالے ہونے دیا جاتا. باہر ان کا یعنی ایک تو بقایا جات پر مشتمل تھی، دوسرا ہائیسٹ کیلیبر کے لوگ فوج میں نہیں آئے تھے. یعنی اکثر کے جو والدین تھے وہ بڑے مینیل جابس فوج میں کرتے تھے، تو ان کو گویا تھوڑے میں زیادہ پڑ گیا یہ سمجھ لیں. اور پھر جو قائدین پاکستان تھے، جو بانیان پاکستان تھے، وہ منظر سے ہٹ گئے، ہٹانے میں انہوں نے بھی کردار ادا کیا. تو منظر سے جو ہی ہٹے مسلم لیگ نسبتاً ایک عوامی لیول پر اگر دیکھیں تو وہ نوزائیدہ پارٹی، ادروائز بھی کانگریس سے بعد میں بنی ہے، کانگریس 1885 میں بنی، 1906 میں مسلم لیگ بنی، لیکن حقیقی معنوں میں عوامی پارٹی وہ 1930 کے بعد بنی ہے. اور وہ بھی مزید اگر اسپیسیفائی کریں تو 1900 یعنی جو وہ 36 کے انتخابات ہیں ان کے بھی بعد بنی ہیں. پہلے گویا ایلیٹسٹ پارٹی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ اتنی ویل روٹڈ اور سٹیبل پارٹی نہیں تھی جتنی کانگریس تھی. لہٰذا جب بانیان پاکستان منظر سے ہٹے تو مسلم لیگ ان کی عدم موجودگی برداشت نہ کر سکی گویا، تو وہ بڑی حد تک بکھر گئی، یا اس وقت کے ٹھگوں فوجی حکمرانوں کا ٹول بن گئی، یا اس کے ساتھ جو سویلین اسٹیبلشمنٹ تھی جیسے سکندر مرزا وغیرہ، ملک غلام محمد، تو انہوں نے اس کو شکست و ریخت کا شکار کر دیا. اب تیسرا سب سے طاقتور فیکٹر یہ تھا کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا بین الاقوامی طاقتیں تھیں انہیں اس جو پولیٹیکل سچویشن پاکستان کی ایسی تھی کہ یہاں پر اپنے ایجنٹوں کی ضرورت تھی، کیونکہ ملک اس طرح سٹیبل نہیں تھا باوجود ظاہر ہے جیسے آپ سے عرض کیا جس طرح انڈیا ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ظاہر ہے کسی سٹیبل یعنی جو کوئی گارنٹی دے سکے میرے ایجنٹ ہونے کا یا میرے لیے کام کرنے کا، ان سے رابطہ کریں. تو گویا امریکن کی پینٹاگون یا جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہے ان کی طرف سے زیادہ راہ و رسم جو ہے وہ پاکستانی جنرلز کے ساتھ پیدا کی گئی. یہی وجہ ہے کہ ایوب خان کو بڑا وارم ویلکم اور بڑا انہیں پروٹوکول دیا گیا جب وہ آیا امریکہ میں دورہ کرنے. مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ایجنٹ تلاش کر لیے اور وہ GHQ پنڈی میں رہتے تھے. اب اس کے کئی نقصان ہوئے. ایک تو کیونکہ ان کی آشیرواد حاصل تھی، وہ ان کے لیے کام کرتے تھے، لہذا بین الاقوامی طور پر انہیں کوئی پرابلم نہیں تھا. اندرون ملک جو بھی ظلم و ستم وہ روا رکھتے، بین الاقوامی طاقتیں جو تھیں وہ منہ دوسری طرف کر لیتی، اس لیے کہ ان کے لیے بیسٹ سوٹڈ یہی ٹولز تھے. لہذا ان کی موجودگی میں جب ان کے سروں پر ہاتھ بین الاقوامی طاقتوں نے رکھا تو وہاں کی جو سویلین لیڈرشپ ہے ان کو فلورش ہونے کا موقع نہیں ملا. اور ظاہر ہے جیسے پہلے عرض کیا کہ پچھلا تجربہ بھی کم تھا، جو تجربہ کار تھے ان کو ایبڈو وغیرہ کر دیا گیا، ان کو ڈسکوالیفائی وغیرہ کر دیا گیا. ظاہر ہے پرانے لوگوں کو پھر بھی اس طرح ہانکنا مشکل ہوتا ہے. تو ایک تو یعنی لیڈرشپ ختم ہوگی، فاؤنڈنگ فادرز ختم ہو گیا، پارٹی اتنی ویل اسٹیبلش نہیں تھی جتنی کانگریس تھی یعنی مسلم لیگ پاکستان کی. اسی طرح بین الاقوامی لوکل ٹھگوں کو انہوں نے ریکروٹ کر لیا اور پھر پاکستان کو مختلف دفاعی معاہدوں میں جکڑ لیا، جیسے سینٹو سیٹو بغداد پیکٹ وغیرہ. اور پھر آنورڈ اگر دیکھیں تو جب سوویت یونین نے حملہ کیا تو وہاں بھی پاکستان میں فوجی اقتدار موجود تھا، اور اس کے بعد جب امریکہ نے خود حملہ کیا تو پھر بھی فوجی اقتدار موجود تھا. اس کے پیچھے بھی بڑی حد تک پلاننگ انوالو ہے. محض یہ بائی چانس نہیں تھے کہ جب بھی انہیں ضرورت پڑتی تو وہاں پر جو ہے وہ فوجی ٹھگوں کی حکمرانی ہوتی. یعنی یہ ان کی گویا آشیرواد انہیں مل گئی کہ جو چاہو آپ کرو لیکن ہمارے لیے کام کرتے رہو. اب کچھ اور بھی چیزیں آ گئیں.
کیونکہ آتے ہی پاکستان بنتے ہی ان کو سویلین معاملات میں بھی اپر ہینڈ مل گیا، لہٰذا انہوں نے سویلین کو مزید جو ہے نا ان کو بڑا برا کر کے پیش کیا کہ سیاستدان ہوتے ہی برے ہیں، یہ عوام تو ان پڑھ ہیں اور جاہل لوگ ہیں، یہ یہاں پر ڈیموکریسی فنکشن نہیں کر سکتی وغیرہ وغیرہ کی گالیاں ایجاد کی عوام کو دینے کے لیے یا عوامی رہنماؤں کو دینے کے لیے۔ اور پھر جو نئی پود، جب پچھلی پود کو ابڈو وغیرہ کرتے، ڈسکوالیفائی کرتے، نئی پود جو پیدا کرتے، بالعموم ظاہر ہے ان میں کئی ایسے لوگ تھے جو فلورش کر گئے، جو حقیقی لیڈر بنے، جیسے بھٹو صاحب مرحوم یا میاں نواز شریف ہیں۔ حالانکہ اور بھی بہت سارے سیاستدان جو ہیں وہ انہی ادوار میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی کوئی سٹینڈنگ نہ بن سکی۔ ظاہر ہے یہ ان دو لیڈروں کی صلاحیتوں کا کمال ہے، یہ کسی اور کی مہربانی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی فوجی اقتدار ہو تو اس میں جو بھی پیدا ہوں گے تو وہ اسی دور میں ہی پیدا ہوں گے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا پیدا ہونے کے لیے کہیں اور چلا جائے اور پھر وہاں پر آ جائے۔ لہذا پھر وہ جو ویک سیاسی قیادت ہوتی تھی اس کو بلیک میل کیا جاتا تھا، اور انہیں ریپیٹڈ یہ ایکسپیرینس حاصل ہوا کہ جب بھی ہم بین الاقوامی طاقتوں سے متصادم ہوں گے، ان کی انٹرسٹ کے سامنے رکاوٹ بنیں گے، تو یہ جو انہوں نے سگ ہائے دیوانہ پال رکھے ہیں یہ ٹانگوں کو پڑ جائیں گے۔ لہذا انہوں نے یہی سوچا کہ آپ بھی امیجن کریں نا، دو آپ کے سائز سے بڑے دو تین سامنے سگائے دیوانہ ہوں، کسی کے قابو میں ہوں، جو ہی آپ کوئی ایسی حرکت کریں اور وہ انلیش ہو جائیں تو فطرتاً آپ ان کا مزاج دیکھ کر ہی بات کریں گے۔ تو لہٰذا جو سویلین سیاستدان ہیں ان میں یہ جو آپ کو ویکنیس نظر آتی ہے کہ بین الاقوامی طاقتوں سے متصادم نہیں ہوتے، اس کا سبب یہ ہے کہ آپ گویا ڈائنامائٹ پر کھڑے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہے کہ یہ جی ایچ کیو ہمارا نہیں ہے، نظر ہمارا آتا ہے کسی کا، جو ہی اس کسی سے آپ پنگا لیں گے یہ درمیان نیچے سے پھٹا دیں گے، یہ ڈائنامائٹ گویا لگایا ہوا ہے انہوں نے۔ لہذا یہ اسباب ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ اتفاقاً بھی یعنی کوئی ایسا متصادم کلیئرلی، یعنی جو آج صورتحال پیدا ہوئی ہے کھل کھلا کے ان جنرل سارے جرنیلوں جنہوں نے بھی اقتدار سنبھالا یا سنبھال سکتے ہیں یا بیہائنڈ دی سین کام کیا، ان کو کنڈم اس طرح کولیکٹیولی اور کھل کے پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ پہلے ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو اس کے یعنی اس میں بھی یہ لیول کلیئرٹی کا نہیں تھا، اور پھر اس وقت وہ ایک سویلین لبادہ بھی پہن چکا تھا، تو گویا یا خان وغیرہ جو تھے ان کی بھی منشا یہی تھی کہ ایوب خان فارغ ہو جائے جی۔ تو اس وجہ سے اب یہ گویا ایک مومنٹس صورتحال ہے، اب یہ ڈو اور ڈائی والی پوزیشن ہے۔ اب اس مقام پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر کوئی ابہام نہیں رہا۔ اب بظاہر آپ کو نظر ہماری اچھا ایک پھر کالونیل دور میں یہ تھا کہ اس وقت کے کیونکہ کالونیل ماسٹرز آپ سے رنگ میں مختلف تھے، لہذا لوگوں کو باور کرانا آسان تھا۔ اب کیونکہ نظر آپ کی طرح آتے ہیں آپ کے دشمن، اس لیے وہ جرنیل جو ہیں وہ کیموفلاج ہو جاتے ہیں، بندہ سمجھتے ہیں اپنے ہی ہیں، ان کی وجہ سے ہم نیند میں سوتے ہیں یا پتہ نہیں کہاں سوتے ہیں جی۔ تو یہ اسباب تھے۔ اور پھر وہی بات نامکمل رہ گئی آخری پوائنٹ کہ یعنی یہ جو کلیئرٹی آف پرپز ہے یہ نہیں تھا، اس طرح یکسو نہیں تھے جیسے آج ہوئے ہیں، یعنی گجرانوالہ میں آپ کو نظر آئے ہیں کہ کم و بیش ساری جن کی سٹینڈنگ ہے کوئی عوام میں وہ سارے ایک طرف ہیں اور کھل کے نام لے کر انہوں نے بات کی ہے۔ پہلے ایسے ادوار جو ہیں وہ کم آئے ہیں، یعنی اس لیول کے نہیں آئے۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ ان ٹھگوں میں اتحاد بھی رہا ہے، اتفاقاً کہہ لیں یا بائی ڈیزائن کہہ لیں، جبکہ یعنی اقتدار جب بھی الٹا آرمی چیف سرگنا ہوتا، اگرچہ بعض اوقات ایسی کوششیں ہوئیں جو لیسر دین آرمی چیف تھیں اور لیکن وہ ناکام ہوئیں۔ اگر وہ کامیاب ہوتی تو وقتی طور پر امکان تھا کہ خون ریزی ہوتی، لیکن الٹیمیٹلی جب بادل چھٹتے تو ہو سکتا ہے بنگلہ دیش والی صورتحال ہوتی کہ اب بنگلہ دیش کا بھی کمپیریزن کر لیتے کہ بنگلہ دیش میں ظاہر ہے اسی کے ریمنٹ گئے۔ پہلے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کا بھی جی چاہتا تھا کہ اسی طرح کی بدماشی ہم کریں، وہ شیخ ابراہیم ذوق کا شعر ہے کہ
اے ذوق دیکھ دکھ ترے راز کو نہ منہ لگانا، اے ذوق دیکھ دکھ ترے راز کو نہ منہ لگا، اے ذوق دیکھ دکھ ترے راز کو نہ منہ لگا، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ اب ان کے منہ کو وہ بدماشی لگی ہوئی تھی جو پاکستان میں جنرلز انجوائے کرتے تھے، لہذا بنگلہ دیش، میں اس کی اسباب میں نہیں جاتا کیسے اور کیوں بنا، میں فوجی بیہیویئر کی، جنرلز کے بیہیویئرز کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اس روایت کو وہاں برقرار رکھنے کی کوشش کی، لہذا ظاہر ہے شیخ مجیب اور اس کے خاندان کو سوائے ایک دو ایکسیپشن کے قتل کر دیا گیا، اور اس طرح جو عدم استحکام میں پیدا ہوا۔ لیکن وہ سکسیسو جو تھے وہ آتے رہے اور فوج میں ہی تصادم ہو گیا، ملٹیپل ان کوئک سکسیشن وہاں پر اقتدار الٹے گئے اور جنرلز کے ہاتھوں ہی قتل ہوتے رہے، سمجھتے ہیں؟ لہذا ان میں اتفاق نہیں رہا، اس لیے الٹیمیٹلی، اور پھر سیاستدانوں نے بھی جرأت کی، یعنی موجودہ شیخ حسینہ جو ہیں وہ بالآخر جو ہے ان کو انہوں نے کافر کردار تک پہنچایا، اور اب وہاں پر سکون ہے۔ اور اس میں ایک طاقتور ایلیمنٹ یہ ہے کہ فوج کیوں ناکام رہی، یعنی سویلین اقتدار کو الٹنے میں، الٹیمیٹلی اپنی بیرکوں تک کیوں محدود ہو گیا، اپنی نارمل فنکشنز تک، اس لیے کہ بین الاقوامی طاقتوں کو ان کو بطور ٹول یوز کرنے کی ضرورت نہ تھی، کہ بنگلہ دیش ایک نسبتاً چھوٹا، اگرچہ یعنی بہت سارے ممالک کی نسبت بہت طاقتور بھی آپ کہہ سکتے ہیں، 16-17 کروڑ کا ملک ہے، لیکن وسائل اور رقبہ بہت تھوڑا ہے، اور لوکیشن ایسی ہے کہ آلموسٹ انڈیا لاکڈ کہہ لیں، کہ ایک طرف انڈیا، ساری طرف انڈیا، ایک طرف خلیج بنگال اور ایک طرف تھوڑا بہت برما وغیرہ ہے، لہذا اس کو کسی انٹرنیشنل ٹھگری کے لیے کوئی یوز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو انڈیا کے خلاف یوز بالفرض کوئی کرنا چاہتا بھی تو نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کیونکہ اور طاقتور ملک ساتھ اس کے نہیں ملتا، اور ان آئسولیشن بنگلہ دیش جو ہے وہ انڈیا کے خلاف، اور پھر بین الاقوامی طور پر انڈیا کے حق میں ہم ہمیشہ معاملات رہے ہیں، اس کے نظریاتی اسباب ہیں، لہذا بنگلہ دیش کے فوجی جو ہیں گویا انٹرنیشنل جو ہاتھ تھا سروں پر بدماشی کے لیے وہ اس سے محروم ہو گئے، لہذا وہ جنرلز ڈسیپیٹ ہو گئے بہت جلدی۔ یہی وجہ ہے کہ 71 دیکھ لیں آج، یعنی گویا 50 سال میں اب ظاہر ہے کئی ٹرمز ہو گئی ہیں، شیخ حسینہ کو 2-3 ٹرمز ہو گئی ہیں، تو ان کا اختتام ہوا، اب کم و بیش وہاں پر سٹیبل حالات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ملک بہت یعنی کمپیریٹیولی تھوڑے وسائل کے باوجود پاکستان سے آج کئی گنا اس کا گروتھ ریٹ ہے، 7-8% ہے، امیجن کریں، اور ہمارا مائنس میں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ہم آرام کی نیند سوتے ہیں نا، کہ باجوہ صاحب تسی جو دل پہ کرو، اسی سوتے پہ ہیں جی۔ تو یہ اسباب ہیں کیوں مختلف رویہ ہے، ایک ہی پیرنٹ آرمی کے ماتحت، یعنی اس ایک ہی باپ کی اولادیں ہیں، لیکن بدماشی پاکستان میں ہے، نہ بنگلہ دیش میں ہے، نہ انڈیا میں ہے، تو بات بہت لمبی ہوگی۔ اس کے بعد ایک بڑی زبردست نظم ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اصل میں میرے پاس الحمدللہ یعنی بس یہی سمجھ لیں کہ شوق ایسا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کی آزادی اور وہاں پر جو اہل جبر و جفا کا قبضہ ہے، جو ان گنڈوں کا گنڈا جنرل جو پاکستان کے عوام سے دشمنی رکھتے ہیں، ان سے جو آزادی کا جذبہ ہے، اس پر میں یعنی جب چاہوں نظمیں لکھ سکتا ہوں۔ یہ سمجھ لیں کہ بس ایک ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھ لیں، تو اس والے سے میں آپ کو چاہوں تو روزانہ نظمیں سناتا رہوں، لیکن ظاہر ہے وہ پھر بورنگ معاملہ ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ کو ایک زبردست نظم سناؤں گا، علیحدہ اپلوڈ کروں گا، وہ ضرور سنیے گا تاکہ سر دھنتے رہیں آپ، ہیں جی۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ اجازت دیں جناب، پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ خدا حافظ۔